اگر ہم کاشتکاری کرتے ہیں اور ہماری فصل میں سے کوئی پرندہ چگ جائے تو وہ ہمارے لیے صدقہ ہے، کوئی ہمارا فصل کو نقصان پہنچا جائے تو اللہ ہمیں اس کا صدقہ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، کوئی اس میں سے کھا جائے وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور چاہیے کہ ہر جوڑ پر صدقہ ادا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صدقات کیسے ادا ہو سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا سبحان اللہ پڑھ دیا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہہ دیا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہہ دیا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کسی کو اینٹا پتھر پڑی ہوئی تھی اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اسے آپ نے ایک طرف ڈال دیا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کتنا آسان کر دیا۔ ہر آدمی 360 مرتبہ سبحان اللہ تو پڑھ سکتا ہے، اللہ اکبر تو کہہ سکتا ہے، تو کتنا آسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مسلمان کوئی پودا یا درخت لگاتا ہے اس سے جو کچھ کھا لیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، جو کچھ چوری ہو جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، درندے اسے جو کچھ کھا جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو کچھ پرندے چگ جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری ایک اور حدیث چھوٹی سی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، مسکرا کر ملنا لوگوں سے یہ نیکی ہے اور یہ بھی آپ کے لیے صدقہ کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اس سے بھی کرنا کچھ نہیں، صرف آپ نے لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہے، خوش ہو کر، جی آپ سے بات کرنی ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اور لڑائی تو آدمی کرنا چاہے تو 2 منٹ میں ہو جائے۔ ایک آدمی جا رہا ہے اور جاتے ہوئے اسے آپ نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ جی میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ پوچھا کتنے بھائی ہو؟ کیونکہ جی 5 ہیں۔ آپ کہنے لگو 10 ہو تب کیا کر سکتے ہو؟ تو جھگڑا ہو جائے گا 2 منٹ میں، چلتے ہوئے لوگوں کو چھیڑ لو۔ تو جھگڑوں سے بچنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں لوگوں کو ایک نمونہ بننا۔ دنیا میں دنیا بگڑ رہی ہے، اس سے دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مسلمان بگڑے گا تو فرق پڑے گا۔ ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر ایک اسلام کا لیول لگا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم، یہ لیول لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بدنامی نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو، یعنی ہنس کر مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام زیادہ خیر و بھلائی والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں اور ہر شخص کو سلام کریں، چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ دیکھیے یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیے۔ ہماری شادی میں، ہمارے ولیمے میں تو امیر لوگ آتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس دعوت کے اندر امیر ہی امیر ہو، کوئی غریب نہ ہو، اس پر لعنت ہے ایسے کھانے پر۔ تو میرے بھائیوں ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں اور ہر اس شخص کو سلام کریں جو مسلمان ہو، آپ اسے چاہے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ کتنا آسان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جنت میں جانا۔ ہم یہ نیکیاں کما کر کے نہیں، آخرت میں اپنے اعمال ناموں میں وزن پیدا کر سکتے ہیں اور آخرت اور دنیا کو چمکا سکتے ہیں۔
اور ان کاموں پر عمل نہ کر کے اپنی مرضی پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت ہم تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ جو ہے ہم سب لوگ جو ہے ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں اور سلام کو عام کریں اور نیکی کا خود بھی نیکی کا کام کریں، اوروں کو بھی نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے خود بھی بچیں، اوروں کو بھی بچائیں، اور دنیا کے اندر امن کے ساتھ رہیں، اچھائیوں کی تلقین کریں، خود بھی اچھے کام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ترکی کے اندر بڑا زبردست وہ زلزلے آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان سے پوچھا گیا ہے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ارشاد فرمائے، انہوں نے بتایا کہ جب ناچ گانے عام ہو جائیں، جوا کھیلا جانے لگے، زنا عام ہو جائے، ناچنے گانے کی محفلیں منعقد ہونے لگیں تو یہ زلزلے آتے ہیں۔ تو کون سا گھر، کون سی جیب، کون سا آدمی ایسا ہے جس کے ہاتھ میں ناچ گانے کے آلہ نہ ہو؟ اسی وجہ سے یہ سب چیز ہو رہی ہیں۔ اگر ان تمام مصائب سے ہم لوگوں کو بچنا ہے، طرح طرح کی بیماریوں سے بچنا ہے، زلزلوں کے عذاب سے بچنا ہے، تو ہم جو ہیں تمام برائیوں کو ترک کریں اور ہر اچھے کام کو کرنے کو آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔